بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کا مقدس شہر رحمت ہے اور فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت پر جلوہ بار ہیں۔ سر انور پر خلافت نبوی کا تاج سج رہا ہے اور ہر طرف عدل و انصاف کا ڈنکا بج رہا ہے۔ آدھی رات کا وقت ہے، دیار حبیب کے خوش نصیب باشندے اپنے اپنے گھروں میں استراحت فرما ہے۔ اس آدھی رات کے وقت اس پاک شہر میں ایک نقاب پوش اپنے ایک ساتھی کے ساتھ شہر کا چکر لگا رہا ہے۔ ہر گلی کوچہ اور ایک ایک مکان کو بغور دیکھتا ہوا جا رہا ہے۔ اچانک اس نے ایک مکان سی دھندلی سی روشنی نکلتے دیکھی۔ نقاب پوش وہاں رک گیا اور ساتھی سے مخاطب ہو کر کہنے لگا۔ نقاب پوش کہتا ہے کہ تم نے اس مکان سے روشنی نکلتے دیکھی اور میرا خیال ہے کہ صاحب خانہ بھی بیدار ہے۔ ساتھی کہتا ہے ہاں حضور، ایسا ہی ہے، اور سنیے تو بچوں کی رونے کی بھی آواز آ رہی ہے، اور دیکھیے یہ غالباً بچوں کی ماں ہے جو انہیں سمجھا رہی ہے اور چپ کرا رہی ہے۔ نقاب پوش کہتا ہے خاموش رہ کر سنو اور غور کرو، یہ قصہ کیا ہے؟ چنانچہ وہ نقاب پوش اور اس کا ساتھی ہمہ گوش ہو کر مکان کی آواز سننے لگے، اور انہوں نے سنا کہ مکان کے اندر بچوں اور ان کی ماں میں یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک بچہ کہتا ہے امی جان، کتنا وقت گزر گیا ہے، آدھی رات ہونے کو آئی ہے اور ابھی تک ہانڈی بھی نہ پکی اور ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ دوسرا بچہ کہتا ہے امی جان، دیکھ یہ تیرا بچہ بھوک سے مرا جا رہا ہے، خدا را کچھ کھانے کو دو۔ تیسرا بچہ کہتا ہے روتے ہوئے یا اللہ رحم فرما اور ہمارے اس ہانڈی کو خوب پکا تاکہ ہم کچھ کھائیں اور اپنی جان بچا سکیں۔ ماں کہتی ہے میرے بچوں گھبراؤ نہیں، صبر کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ یہ دیکھو کہ تمہارے سامنے ہانڈی چڑھا رکھی ہے، اور خدا کو منظور ہوا تو ابھی اس صبر کا پھل پاؤ گے اور سب مل کر کھاؤ گے۔ یہ سن کر وہ نقاب پوش مکان کے اندر پہنچ گیا۔ بچے اور ان کی ماں ایک اجنبی نقاب پوش اور اس کے ساتھی کو دیکھ کر گھبرا گئے، اور وہ عورت بولی۔ عورت کہتی ہے کہ تم کون ہو اور میرے مکان کے اندر کیوں آئے ہو؟ نقاب پوش کہتا ہے بہن، میں اس وقت اپنے ایک مقصد عزیز کی خاطر تمہارے مکان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ میں نے تمہارے اور تمہارے بچوں کی دردناک گفتگو سنی۔ میرا دل تمہاری اس گفتگو سے تڑپ کر رہ گیا، معاف کرنا، میں اصل قصہ معلوم کرنے کے لیے اندر آ گیا ہوں۔ عورت کہتی ہے بھائی تم اپنی راہ لو، نہ جان نہ پہچان، بس بد نصیب کا قصہ سن کر کیا کرو گے؟ اگر سن لو گے تو میرا کیا فائدہ ہوگا، اور اگر نہیں سنو گے تو تمہارا کیا نقصان ہوگا؟ نقاب پوش کہتا ہے بہن، تم مجھے اپنا دشمن نہ سمجھو اور نہ یہاں میرا پہنچنا بیکار جانو۔ تم اپنا قصہ سناؤ اور مجھے اپنا ہمدرد یقین کرو۔ وہ عورت کہتی ہے میں غریب ہوں، غم زدہ ہوں اور حیران ہوں، اور ان بچوں کے لیے بڑی پریشان ہوں۔ چھوڑو اس قصے کو اور میرے زخم دل کے ٹانگوں کو نہ ادھیڑو۔ نقاب پوش کہتا ہے بہن میری التجا پر تمہیں کان ادھڑنا ہی ہوگا اور اصل واقعہ ظاہر کرنا ہی ہوگا۔ عورت کہتی ہے اچھا تو سنو، مجھے امیر المؤمنین عمر سے شکایت ہے، وہ ہمارا امیر ہے، خدا نے اسے ہماری حفاظت و خدمت کے لیے مسند خلافت پر بیٹھایا ہے، مگر اس نے مجھ غریب بیوہ عورت کی خبر نہ رکھی۔ 2 روز سے میں اور میرے یتیم بچے فاقہ ہیں، آج یہ بھوک سے نڈھال ہو گئے ہیں، تو میں نے محض ان کا دل بہلانے کی خاطر اول شب ہی سے اس ہانڈی کو چولہے پر چڑھا رکھا ہے، اور ہانڈی میں بجز پانی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔
ان کو یوں ہی تسلیاں دیتے دیتے صبح ہو جائے گی، اور صبح پھر جو خدا کو منظور ہوا وہ ہوگا۔ افسوس کہ امیر المؤمنین کو میرے ان یتیم اور بھوکے بچوں کا کچھ پتہ نہیں۔ نقاب پوش غمزدہ آواز میں کہتا ہے، بہن لیکن عمر کو کیا خبر کہ تم اس حال میں ہو؟ تم نے کیوں اس تک پہنچ کر اپنے حالات سے آگاہ نہیں کیا؟ عورت کہتی ہے، واہ صاحب، وہ خلیفہ وقت وہ خلیفہ وقت کو جب خدا نے رعایا کی حفاظت و خیال کے لیے مقرر فرمایا ہے تو یہ خلیفہ اپنا فرض ہے کہ وہ اپنی ساری رعایا کی حالات سے باخبر ہو۔ اگر وہ اپنی رعایا کے حالات سے یوں ہی بے خبر ہے تو پھر اسے مسند خلافت پر بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ آج اس نے میرے ان یتیم بچوں کی خبر گیری نہیں کی تو کل میں انشاءاللہ کملی والے آقا کے سامنے عمر کی شکایت کروں گی۔ نقاب پوش یہ بات سن کر رونے لگا اور فوراً مکان سے نکلا، اور تھوڑی دیر کے بعد اپنے پیٹھ پر آٹے کی ایک بوری لائے ہوئے اندر داخل ہوا، اور بوری کو پیٹھ سے اتارا اور کپڑے جھاڑے اور اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا اور کہا، الحمدللہ، آٹے کی بوری میں خود اٹھا کر لایا ہوں۔ ان کا ساتھی کہتا ہے، حضور میں نے عرض کی تھی کہ میں بوری اٹھاتا ہوں مگر آپ نے میری عرض کو قبول نہیں فرمایا۔ نقاب پوش کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی میرا بوجھ اٹھا لو گے، اگر نہیں تو پھر یہاں بھی یہ بوجھ مجھی کو اٹھانا مناسب تھا۔ عورت یہ دیکھ کر غضب ہو گئی، کہنے لگی، بھائی تم پر ہزاروں ہزار برکتیں نازل فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر ہزاروں ہزاروں رحمتیں نازل فرمائیں، تم تو کوئی فرشتہ خصلت انسان ہو۔ میں تو اب بہت شرمندہ ہوں کہ اپنا قصہ تمہیں سنا کر تمہیں ناحق کوفت میں ڈال دیا ہے۔ نقاب پوش کہتا ہے، ان باتوں کو رہنے دیجئے اور مجھے اپنا فرض ادا کرنے دیجئے۔ نقاب پوش نے پھر بوری سے آٹا نکالا، خود ہی گوندا اور خود ہی آگ سلگائی۔ ساتھی کا بیان ہے کہ چولہے میں پھونک مار رہے تھے، میں نے نقاب پوش کی داڑھی سے دھواں نکلتے ہوئے دیکھا، اور روٹیاں بھی خود ہی اس فرشتہ خصلت انسان نے پکائی اور پھر ان بچوں کو کھلایا، اور پھر ان روتے ہوئے یتیم بچوں کو کھلا کر خوش طبیعی کی باتیں کر کے ہنسایا، اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جن آنکھوں سے میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے انہی آنکھوں سے ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ نقاب پوش کا یہ سلوک رحمت دیکھ کر وہ عورت بڑی متاثر ہوئی اور بولی کہ اے نیک دل انسان، تم نے تو کمال کر دیا اور ہم غریبوں کو خوشحال کر دیا۔ نقاب پوش کہتا ہے، کیا واقعی تم مجھ پر خوش ہو بہن؟ وہ عورت کہتی ہے، خدا گواہ ہے کہ میں تم پر بڑی خوش ہوں۔ نقاب پوش کہتا ہے، تو پھر میری خاطر عمر کا قصور معاف کر دیجئے، کل قیامت کے دن اس کی شکایت کملی والے آقا سے نہ کرنا۔ وہ عورت کہتی ہے، مگر تمہیں امیر المؤمنین کی اتنی پاسداری کیوں ہے؟ وہ نقاب پوش کہتا ہے کہ تم پہلے اسے معاف کر دو، پھر میں اس کی پاسداری کی وجہ بتاؤں گا۔ وہ عورت کہتی ہے، اچھا تو میں نے اسے تمہاری خاطر معاف کر دیا، مگر یہ دعا میں ضرور کروں گی کہ خدا اسے مسند خلافت سے ہٹائے اور تمہیں اس پر بیٹھائے۔ نقاب پوش کہتا ہے، تو بہن سنو، تمہاری یہ بھی دعا رائے گاہ نہیں ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے، وہ کیسے؟ نقاب پوش کہتا ہے کہ اپنا نقاب اٹھا کر کے اس عورت کی طرف مخاطب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، بہن تو میری طرف دیکھ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت تھی جس سے سب نے فائدہ اٹھایا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سچے بندے اور اللہ کے نیک بندوں کے بہترین نگہبان تھے۔ پھر جو حضرت عمر سے راضی نہیں، گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے راضی نہیں ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویڈیو کیسی لگی ہو
امید کرتا ہوں کہ حضرت عمر کا یہ واقعہ آپ کو بہت ہی اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح میرے ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، لائک شیئر کرتے رہیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔